بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام ہنا تھا۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے شکم میں تھیں تو اس وقت ان کے ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں تو حضرت ہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی انہیں ایک کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس میں لے گئیں، جہاں 4000 خادم رہتے تھے اور ان کے سردار 27 یا 70 تھے، جن کے امیر حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو بھی تھے۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عمران بنی اسرائیل کے امام تھے، اس لیے ان 70 میں سے ہر ایک نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ ان کی خدمت کا شرف مجھے حاصل ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا زیادہ مستحق میں ہوں، کیونکہ ان کی خالہ میرے نکاح میں ہیں۔ وہ علماء یہود جو وہاں کے خادم کے سردار تھے، وہ بولے کہ اگر رشتہ داری کی بنا پر یہ حق ملتا ہے تو ان کی امی جان کو ملتا۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ قرعہ ڈالا جائے، جن کے نام پر قرعہ نکلے وہ انہیں حاصل کر لیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت۔ یہ سب حضرات نہر اردن کی طرف اپنے وہ قلم لے کر چلے جس سے وہ لکھتے تھے، اور طے یہ ہوا کہ جس کا قلم پانی میں نہ ڈوبے یا نہ بہہ جائے وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے، اور جس کا قلم ڈوب جائے یا بہہ جائے وہ ان کا مستحق نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، سب کے قلم ڈوب گئے یا بہہ گئے، مگر حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں تیرتا رہا، لہٰذا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ان کے سپرد ہوئی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 3 بار قرعہ ڈالا گیا اور ہر بار ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت اور پرورش میں لیا اور بیت المقدس کی اوپر کی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محراب میں ٹھہرایا، جس کا دروازہ بیت المقدس کے بیچ میں تھا، جہاں زینے کے ذریعے پہنچ سکتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی وہاں نہیں جاتا تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محراب میں اکیلی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محراب کے اندر یہ کرامات نمودار ہوئیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردیوں میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ محراب مریم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا تھی، اور بارہا انہوں نے گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کہ اس کے باوجود اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا تھا۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا، میری عمر اب اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی، اور اللہ پاک نے بڑھاپے میں آپ علیہ السلام کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود اللہ تعالیٰ نے یحییٰ رکھا، اور اللہ پاک نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔